نبوت کے اعلان سے بہت پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی وہ کون سی بنیادیں تھیں جنہوں نے تاریخ پر اتنے گہرے نقش چھوڑے؟ آئیے اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک سوال، آخر یہ اعتماد بنتا کیسے ہے؟ کسی انسان کی ساخت، اس کا کردار، یہ چیزیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ یہی سوال سمجھیں کہ ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں اسلام سے بھی پہلے کے مکہ سے، ایک ایسا شہر جہاں تجارت اپنے عروج پر تھی، اور وہیں ایک نوجوان تاجر کی ایمانداری کے قصے ہر زبان پر تھے۔ تو اس زمانے میں قبیلہ بنو اسد کی ایک بہت ہی معزز اور دولت مند خاتون تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ وہ ایک بہت کامیاب بزنس وومن تھیں اور اپنا تجارتی سامان دور دراز علاقوں میں بھیجتی تھیں۔ جب ان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت پہنچی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کی قیادت کرنے کی پیشکش کی، اور یاد رہے یہ پیشکش کسی سفارش پر نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ساکھ کی بنیاد پر تھی۔ اپنے چاچا ابو طالب سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اور بس یہیں سے شروع ہوتا ہے شام کا وہ مشہور سفر۔ یہ کوئی عام تجارتی سفر نہیں تھا بلکہ ایک ایسا موقع تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اور زیادہ واضح کرنے والا تھا اور آنے والے وقت کی ایک جھلک دکھانے والا تھا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا قافلہ تو تھا نہیں، اس میں بہت قیمتی تجارتی سامان لدا ہوا تھا، اور اس سب کی ذمہ داری اب اس نوجوان تاجر کے کندھوں پر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید اطمینان کے لیے اپنے ایک غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خزیمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ تو سفر چلتا رہا، اور پھر ملک شام میں ایک خانقاہ کے قریب قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ یہیں پر ایک ایسی ملاقات ہوئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، جب نستور نامی ایک راہب ان سے ملنے آیا۔ اب یہ جو راہب تھا نستور، وہ اپنے ساتھ کچھ پرانی آسمانی کتابیں لے آیا، اور بڑا عجیب منظر تھا۔ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی ان کتابوں کے ورق پلٹتا۔ یہ دیکھ کر قافلے والے تھوڑے پریشان ہو گئے، لیکن راہب نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ تو صرف ان نشانیوں کا موازنہ کر رہا تھا جو آخری نبی کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، اور اس کے مطابق وہ تمام کی تمام نشانیاں اس نوجوان میں موجود تھیں۔ تو خیر، تجارتی لحاظ سے دیکھیں تو یہ سفر یہ تو امید سے کہیں بڑھ کر کامیاب ثابت ہوا۔ قافلے کا سارا مال بہت زیادہ منافع پر بکا۔ اس ایک سفر نے اور اس کے بعد ہونے والے دوسرے سفروں نے بھی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی مہارت کو ثابت کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی شہرت کو اور بھی پکا کر دیا۔ تو اب بات صرف ایک کامیاب بزنس ڈیل تک نہیں رہی، بلکہ یہاں سے کہانی ایک زندگی بھر کی شراکت کی طرف مڑنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، آپ کی خوش اخلاقی، آپ کی شرافت، ان سب چیزوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے خود ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یہ کسی دولت یا قبیلے کی طاقت کا نہیں بلکہ خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اور جب یہ نکاح ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ عمر کے اس فرق کے باوجود ان کے رشتے کی بنیاد کسی اور ہی چیز پر تھی۔ وہ بنیاد تھی ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام اور کردار کی سچی قدردانی۔ تو ان سب واقعات کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی پہچان بن گئی جو آپ کے اپنے نام سے بھی کہیں زیادہ مشہور ہو گئی۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی عرفیت نہیں تھی، یہ تو عوام کا فیصلہ تھا۔ الصادق یعنی وہ جو ہمیشہ سچ بولے، جس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ نکلے، اور الامین یعنی وہ جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے، جس کے پاس رکھی ہوئی امانت کبھی ضائع نہ ہو۔ یہ وہ القابات تھے جو مکہ والوں نے اور پھر پورے عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سوچیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے کم اور الصادق اور الامین کہہ کر زیادہ پکارتے تھے۔ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گئے تھے، آپ کی کردار کی سب سے بڑی عوامی گواہی۔ اچھا، تو یہ تو بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ایمانداری کی، لیکن یہی کردار جب معاشرے میں سامنے آیا تو کیسا تھا؟ چلیں اب اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ مکے میں ایک بدامنی سی پھیل گئی تھی، کچھ ایسی جنگوں کی وجہ سے جنہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔
ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے ایک پرانے معاہدے حلف الفضول کو دوبارہ زندہ کرنے کی تحریک شروع کی۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا، مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کو روکنا۔ اس معاہدے میں جو بھی شامل ہوتا تھا نا، اسے 4 باتوں کا عہد کرنا پڑتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ ملک سے بدامنی کو ختم کریں گے، دوسری مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے، تیسری غریبوں کی ہر ممکن مدد کریں گے، اور چوتھی اور سب سے اہم، کسی بھی طاقتور کو کسی کمزور پر ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ اپنے زمانے کے حساب سے یہ سماجی انصاف کا ایک انقلابی معاہدہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالکل نوجوان تھے، اور آپ نے بڑے جوش و خروش سے اس معاہدے میں شرکت کی۔ یہ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے انصاف اور انسانی حقوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری وابستگی کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ اور یہ عزم کوئی جوانی کا جوش نہیں تھا جو وقت کے ساتھ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ نبوت کے اعلان کے کئی سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی حلف الفضول کے نام پر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی پکار پر ضرور لبیک کہوں گا۔ یہ اس معاہدے کے اصولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی وابستگی کا ثبوت ہے۔ اور یہ پوری کہانی آج ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جس طرح اس دور میں مکہ کو حلف الفضول کی ضرورت تھی، آج ہماری دنیا کو انصاف، سچائی اور کمزوروں کے تحفظ کے لیے کون نئے سماجی معاہدوں کی ضرورت ہے۔